نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، الحمدللہ کل کی مجلس میں جو ایک مضمون چلا رہا تھا اس کی باقی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ وہ قصہ آج نقل کر رہا ہوں۔ قصے کے سننے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ قصہ تھوڑا لمبا ہوگا اور ایک ہی قصہ ہے، لیکن اگر شروع سے لے کر کے آخر تک برابر سنا تو ہی اس قصے میں سمجھ پڑے گی۔ اور جب ایک ایسے آدمی کی کہ جو دین کے اعتبار سے اس کو اس کا تعلق اتنا نہیں ہے، دنیاوی کھیل کود کا وہ عاشق تھا، اس کی جب سوچ، اس کی جب ذہنیت ایسی ہے تو ہم تو اللہ کا شکر ہے، ایمان کے ساتھ اللہ نے دینی فکر عطا فرمائی ہے، اچھے ماحول میں اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ اچھی سوچ اللہ کے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ یہ قصہ روزنامہ جنگ کے حوالے سے پریشان رہنا چھوڑ دیجئے صفحہ نمبر 365 کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک کالم نگار اور ریسرچ کرنے والے جناب جاوید صاحب ایک مضمون لکھتے ہیں۔ اس مضمون کے اندر اس طریقے سے وہ بات شروع کرتے ہیں کہ مظفر آباد شہر میں جس وقت کہ 2005 میں یہاں ہمارے گجرات کے بعد میں اکتوبر 8 تاریخ 2005 سخت زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے اندر یہ جاوید اختر کے پاس ایک آدمی، ایسا آدمی کہ جو بہت بڑا مالدار تھا، لیکن اس زلزلے کے اندر اس کا پورا خاندان جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب اس کی کہانی خود سنا رہے ہیں، سنیے۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ یہ آدمی میرے پاس آیا، سر میرا قصور کیا ہے؟ وائی میں سر۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کیمرے کی فضا بھی سوگوار ہو گئی۔ میں خاموش سننے کھڑا ہو گیا۔ اس کی کہانی کے اندر دکھ اور ملال تھا۔ وہ مظفر آباد شہر کا رہنے والا، پچھلی 3 نسلوں سے بڑا مالدار اور رئیس تھا۔ والد صاحب کے کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ 3 بہنیں، 4 بھائی تھے۔ ہونے والے اس زلزلے کے اندر اس کا پورا خاندان نظر ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ والدین، بہن بھائی، بھتیجے، بھانجیاں سب فوت ہو گئی۔ دکانیں، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، صرف وہ زندہ رہا۔ پچھلے 2 مہینے سے ایک امدادی کیمپ کے اندر وہ پڑا تھا۔ اس نے اپنی کہانی خود سنائی اور میرے سامنے پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ اس کا کہنا تھا، سر میرا کیا قصور ہے؟ بس وہ انگریزی میں اسی کو بول رہا تھا، یہ مضمون لکھنے والے کے، میرے والے کے، جاوید صاحب کے سامنے، سر میرا کیا قصور ہے؟ یعنی وہ اپنی تکلیف کے اوپر، خاندان کے برباد ہونے پر، اپنے گھر کے تباہ ہونے پر بس وہ شکایت کے الفاظ استعمال کرتا تھا، سر میرا کیا قصور ہے؟ تو جناب جاوید اختر صاحب اس کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ اب وہ کہانی میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ اس دل کے ٹوٹے ہوئے آدمی کے سامنے اس نے کہنا شروع کیا، جاوید اختر صاحب نے، کہ وقت زماں تم نے آرتھر آشی کا نام سنا ہے؟ اس نے آنکھیں پوچھنا شروع کیا۔ روتے روتے اس کی پوری آنکھوں سے لڑیاں جاری تھی۔ اپنی آنکھوں کو پوچھنا شروع کر دیا اور انکار کرتے ہوئے سر ہلایا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آرتھر آشی کیا ہے؟ کہا، آرتھر آشی ایک وقت کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ٹینس پلیئر تھا۔ ورجینیا کے مشہور قصبہ ریچمنڈ کے اندر پیدا ہوا۔ وہ افریقی امریکن تھا۔ اس کی ماں، اس کا باپ دونوں کالے تھے۔ اس نے بچپن کے اندر چیمپئن بننے کی کوشش کی، لیکن جسمانی کمزوری کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ 6 سال کی عمر میں اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اکیلا رہ گیا۔ جب تنہائی ستانے لگی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرے گا جو اس سے پہلے کسی کالے آدمی نے نہ کیا ہو، حبشی آدمی نے نہ کیا ہو۔ بس یوں ارادہ کر کے اس آرتھر آشی نے ٹینس کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ کورٹ میں داخل ہوا تو اس نے کمال کر دیا۔
1963 میں امریکہ کا سب سے بڑا ٹینس پلیئر تھا۔ حکومت نے اسے ڈیوس کپ کی ٹیم میں شامل کر لیا۔ وہ امریکہ کی قومی ٹیم کا پہلا کالا کھلاڑی تھا۔ وہ ڈیوس کپ جیت گیا۔ ایک حیران کن اور حیرت کن بات اس کی کامیابی کی تھی۔ 1960 کی دہائی کے اندر امریکہ کے اخبار ریڈیو ٹیلی ویژن چینلز نے اسے اتنی کوریج دی کہ وہ 1969 کے اندر امریکہ کا سب سے زیادہ مشہور شخص شمار ہونے لگا۔ میں چند لمحوں کے لیے اس آدمی جو زلزلے کے اندر اس کا پورا خاندان برباد ہو گیا تھا، اس کی تسلی کے لیے میں قصہ سنا رہا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا، بڑے جوش سے بولا، ویل ڈن سر، یہ تو بہت ہی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ میں مسکرایا نہیں، اصل کہانی آگے آئے گی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ 2 مرتبہ شروع کیا۔ کہا کہ 1969 کے اندر جنوبی افریقہ میں ٹینس کا میچ تھا۔ آسی آرتھر نے ساؤتھ افریقہ کے ویزے کے لیے درخواست دی۔ اس نے درخواست بھی رد کر دی گئی۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں گوروں کی حکومت تھی، وہ کسی کالے کو ویزا جاری نہیں کرتے تھے۔ آرتھر آشی کے لیے یہ زندگی کا دوسرا بڑا چیلنج تھا۔ اس نے ٹینس چھوڑ دی اور امریکہ کے اندر کالوں کے حقوق کی جنگ شروع کر دی۔ وہ مشہور آدمی تھا، میڈیا، عوام اس کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی فوج بنا لیا، یہاں تک کہ امریکہ اور اس کے حلیف طاقتیں کالوں کے حقوق تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ساؤتھ افریقہ کے سفارت خانے نے اسے ویزا جاری کر دیا۔ یہ بہت بڑی اس کے لیے کامیابی تھی۔ میں سانس لینے کے لیے رکا۔ نوجوان ہلکا سا مسکرایا اور جوش اور پرجوش آواز میں بولا، سر یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو بہت بڑا شخص تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، اصل کہانی ابھی آگے ہے، سنو۔ وہ ہماتن میری طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے اپنی بات پھر بیان کرنا شروع کیا۔ وہ ساؤتھ افریقہ کا ویزا لے کر کے نکلا تو کسی نے کہا کہ آسی آرتھر جو ہے انہوں نے ویزا تو حاصل کر لیا لیکن اب ٹینس نہیں کھیل سکے گا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ جو شخص اتنے سال ٹینس کورٹ سے باہر رہا ہو اس کے لیے 2 مرتبہ نیشنل چیمپئن بننا آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن آسی ایک بار پھر کورٹ میں داخل ہوا۔ اس نے کھیلنا شروع کیا اور 1975 میں اس نے ٹینس کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ومبلڈن کپ جیت لیا۔ وہ یہ کپ لے کر کے باہر نکلا تو ورلڈ اسٹار تھا۔ میں تھوڑا رک گیا۔ میں نے ان کی طرف غور سے اس کے چہرے کی طرف نوجوان کو دیکھا، کسمسا کر پہلو بدلا اور پھر ہموار آواز میں بولا، سر یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو کمال کا شخص تھا۔ میں مسکرایا نہیں اور کہا، نہیں، سنو، ابھی اصل کہانی آگے آئے گی۔ وہ پھر پوری طرف میری طرف متوجہ ہو گیا۔ 1980 کے اندر اسے دل کا دورہ پڑا۔ ہارٹ اٹیک سرجری کے لیے اسپتال میں ان کو لے جایا گیا۔ وہاں اسے خون دیا گیا۔ اس خون میں HIV تھا۔ آرتھر آسی اسپتال سے نکلا تو وہ ایڈز کا مریض بن چکا تھا۔ ہیرو سے وہ زیرو ہو گیا۔ وہ 1993 کے اندر پورے 13 سال اس بیماری میں لڑتا رہا۔ دنیا کے 34 کاروباری اداروں، برابر سنیے، جب یہ آدمی دنیا کا اتنا بڑا آسی آرتھر کہ جس نے اتنا بڑا اپنا ایک تمغہ حاصل کیا ہو، جب وہ ایڈز کے مرض میں مبتلا ہوا 1993 میں، تو 34 کاروباری اداروں نے 55 بڑے بڑے ہسپتالوں اور دنیا کے 4000 ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن دنیا کا سپر اسٹار 6 فروری 1993 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ نوجوان ایک بار پھر اداس ہو گیا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، تم نے سوچا یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ اب سنو۔ جب آرتھر آسی اسپتال میں آخری سانس لے رہا تھا، اس نے ایک پین سے اپنے خط کے اندر لکھا اپنے دوست کو۔ اس خط میں اس آسی آرتھر نے ایک عجیب سوال کیا، یعنی جس وقت یہ 13 سال تک اسپتال کے اندر بیماری کے اندر ایڈز میں تھا،
تو اس کے ایک دوست نے خط لکھا، اس کے اندر ایک سوال لکھا۔ اس نے پوچھا، اس وقت دنیا میں 5 ارب لوگ ہیں، قدرت نے ان 5 ارب لوگوں میں سے صرف تمہیں اس مہلک اور تکلیف دینے والی بیماری کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ وائیو۔ آرتھر آسی نے اس وائیو کا کمال جواب دیا۔ یہ جواب ایک پورا فلسفہ ہے۔ میں زندگی میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں، یعنی اس دوست نے جب خط لکھا کہ دنیا کے اندر اتنے 5 ارب لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری تم کو کیوں لگی؟ تو اس وقت یہ آرتھر آشی جو جواب دے رہا ہے وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ لکھتا ہے کہ میں زندگی میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں، میں جب بھی خود کو بدنصیب محسوس کرتا ہوں، تو اسی آرتھر آسی کے وہ چند لائنیں جو اپنے دوست کو خط میں لکھی تھی نکال کر پڑھ لیتا ہوں۔ یقین کرو میں ایک بار پھر اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین شخص سمجھنے لگتا ہوں۔ آرتھر آسی نے اس خط میں لکھنے والے کو جواب دیا۔ دنیا میں ہر سال کیا جواب دیا، ذرا غور سے سنیں۔ دنیا میں ہر سال 50 کروڑ بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے صرف 5 کروڑ بچے یہ کھیل سیکھ پاتے ہیں۔ ان 5 کروڑ بچوں میں سے بھی صرف 5 لاکھ نوجوان پروفیشنل ٹینس پلیئر بنتے ہیں۔ ان 5 لاکھ نوجوانوں میں صرف 50,000 کھیل کے سرکٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان 50,000 میں سے صرف 5,000 گرینڈ سلیم تک پہنچتے ہیں۔ ان 5,000 کھلاڑیوں میں سے صرف 50 ومبلڈن کپ کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ ان 50 میں سے صرف 4 سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں۔ ان 4 میں سے صرف 2 فائنل کھیلتے ہیں، اور ان 2 میں سے صرف ایک شخص کو ومبلڈن کپ ملتا ہے۔ اور میں دنیا کے ان 5 ارب لوگوں میں سے ایک ہوں جسے ومبلڈن کپ ملا تھا۔ میں دنیا کے ان 50 کروڑ کھلاڑیوں میں سے ایک واحد شخص ہوں جس نے ٹینس کھیلنا شروع کیا اور وہ ومبلڈن کپ تک جیتنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے زندگی میں ٹینس کے 800 بڑے بڑے اعزاز حاصل کیے ہیں۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے دنیا میں۔ میں جب بھی ٹرافی، کپ یا ایوارڈ لینے گیا تو میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اے اللہ، تو نے پوری دنیا میں اتنے لوگ ہیں، اس اعزاز کے لیے صرف مجھے ہی کیوں چوائس کیا اور منتخب کیا؟ آج میں تکلیف میں ہوں، مجھے جب درد ہوتا ہے میں اللہ سے یہ پوچھنے لگتا ہوں، وائی میں یہ کیوں ہوا؟ تو مجھے اپنے وہ تمام اعزاز یاد آ جاتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں جب میں نے اپنی کامیابیوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اے اللہ، یہ تو اعزاز مجھے کیوں دے رہا ہے، تو مجھے آج اپنی تکلیف پر اس سے یہ سوال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جب میں نے اپنی کامیابیوں میں اس کا شکر ادا نہیں کیا تو آج مجھے اپنی ناکامیوں پر اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ یوں کہہ کر کے اس نوجوان کے سامنے میں خاموش ہو گیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی۔ وہ بولا، سر واقعی یہ تو زندگی کا ایک نیا زاویہ ہے۔ میں نے کبھی زندگی کو اس پہلو سے نہیں دیکھا۔ میں نے ایک کہکا لگایا، ہنسا۔ میں نے کہکا لگایا نہیں، میں نے زور سے ہنسا اور اس کو نوجوان کو یوں کہا، نہیں ابھی سنو، اصل کہانی آگے آ رہی ہے۔ آرتھر آسی نے مرنے سے چند لمحے پہلے یوں لکھ کر گیا اور یوں کہہ کر گیا دنیا والوں کو، اے دنیا والو، اے دنیا کے لوگوں، اللہ کو کبھی یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے، تم اپنی مصیبت کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ آرتھر آسی مرنے سے پہلے چند الفاظ کہہ گیا، میں اس کو پھر سے آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو کبھی یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے، تم اپنی مصیبت کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، تم دکھ اور تکلیف سے رہا پا جاؤ گے۔ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ صفحہ نمبر 365۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، چھوٹے بڑے حالات، مشکلات، پریشانیاں دنیا کے اندر اتار چڑھ رہا ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، لیکن جب ایسے قصوں کے ذریعے سے ایک کھیلنے والے آدمی کا یہ حوصلہ اور جوش ہوتا ہے کہ مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اسے امید رکھتا ہے۔ ہمیں بھی دنیا کے اندر اس وقت ہر طرح کے حالات اور پریشانی سے مسلمان پریشان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی عجیب عجیب تعلیمات ہے، اگر اس حوصلے کے ساتھ کے اندر مصیبتوں کے اندر قدم کو اٹھائیں گے، انشاءاللہ پوری پریشانیاں کافر ہو کر راحت، چین اور سکون کی زندگی میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماہ مبارک میں پوری امت مسلمہ کے اوپر ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرماوے، عافیت، راحت، سکون نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔